اپنے بچے کو کسی کے ساتھ کمپیئر مت کریں، خدا را کسی کے ساتھ کمپیئر مت کریں۔ آپ کا بچہ آج کچھ نہیں کر رہا، فضول آپ کو لگ رہا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، کل ہو سکتا ہے وہ کر لے، ہو سکتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں جتنے لوگ کامیاب ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے وہ کل اٹھ کے ان لوگوں سے آگے چلا جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ بجائے ڈی موٹیویٹ کرنے کے ایک پیار کا طریقہ اپنائیں۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم نے بڑی ماں باپ سے مارے کھائی ہیں، یہ کیا وہ کیا۔ ماں باپ تو مارتے ہیں، یہ باتیں کرتے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یار میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دیکھیں نا، ٹھیک ہے ماں باپ مارتے ہیں، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں، پر مار بھی یار ایک طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک تھپڑ مارا، چلو یار ڈانٹا، کچھ کیا، ایک یار ڈر کی بنا ایک مار کی بھی ایک خاص ایج ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ جتنا مار لو، جتنا اس کو ذلیل کر لو، پھر وہ یہاں سے سنتا ہے وہاں سے نکالتے، ایک سرٹن ایج ہوتی ہے۔ آپ کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اس ایج کے بعد آپ کو بھی اپنا رویہ، آپ کو کچھ چیزیں آٹومیٹیکلی اپنی چینج کر لینی چاہیے، ایک لحاظ سے کر لینی چاہیے۔ اگر آپ وہی اولڈ پیٹرن فالو کرتے رہیں گے تو چیزیں چینج نہیں ہوگی۔ آج کی دنیا بہت ماڈرن ہو چکی ہے، بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، تو آپ کو بھی اب جدت اختیار کرنی چاہیے، کچھ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، جب آپ کے زمانے میں موبائل فون نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، آج کے موبائل زمانے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ٹچ سکرین موبائل دیکھتا ہے، ہر چیزیں دیکھتا ہے، تو وہ ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے نا۔ اب بچے کو دے دیں موبائل، چاہے 2 سال کا، وہ اپنے کارٹون 4 سال کا 5 سال کا وہ کارٹون نکال کے خود لگا لے گا۔ اس کو پتہ ہے کہاں سے لگتے ہیں، بے شک اس کو چیزیں نہیں آتی، پر اس کو پتہ ہے کہ وہ یوٹیوب کا لوگو کس طرح ہوتا ہے، ریڈ کلر کا ہوتا ہے، وہ نکال لیتا ہے۔ آپ کے زمانے میں یا ابھی بھی کچھ لوگ اس طرح کے ہیں، ان کو موبائل دے دو، ان کو نہیں پتہ چیزوں کا۔ ایڈوانسمنٹ تو آ گئے۔ اب دیکھیں، ایک 4 سال کا 5 سال کا 6 سال کا بچہ اب ٹچ موبائل یوز کر رہا ہے، اور ایک ہو سکتا ہے 50 سال کا بندہ جس نے ہو سکتا ہے BA کیا، اس کو ٹچ موبائل کرنا یوز نہیں آ رہا۔ اب ڈفرنس تو آ رہا ہے نا دونوں چیزوں میں۔ تو یہی چیزیں آپ کو بھی سوچنی ہے کہ یار کہیں نہ کہیں تو ہم نے بھی وہ چیزیں، مائنڈ سیٹ جو اولڈ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے یار ڈاکٹر ہی بننا ہے، آپ نے یار انجینئر ہی بننا ہے، آپ نے یار لائر ہی بننا ہے، آپ نے یار یہ بننا ہے، آپ نے یار وہی بننا، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اگر وہ یار ایک فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے، ویڈیوگرافر بننا چاہتا ہے، وہ گرافک ڈیزائنر بننا چاہتا ہے، وہ آرٹس میں جانا چاہتا ہے، وہ کچھ بھی بننا چاہتا ہے جس کا اس کو انٹرسٹ ہے، ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ فیلڈ اس کے لیے نہیں ہے تو آپ اس کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، بجائے اس کو فورس کرنے کے اس کو پیار سے سمجھائیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد بات آگئی وہ رسپانسبلٹیز کی۔ یہ آپ نے اپنے بچوں کو خود سکھانا ہے کہ رسپانسبل کس طرح بنتے ہیں، کام کس طرح کرتے ہیں، اپنے لنکس کس طرح بناتے ہیں۔ اب میں آپ کو وہی مثال دیتا ہوں، اگر آپ ایک بچے کو کہتے ہیں بیٹا جاؤ گلاس لے کے آؤ، وہی شیشے کا گلاس وہاں پڑا لے کے آؤ، اگر وہ گلاس اٹھاتا ہے، اٹھا کے اس کے ہاتھ سے ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ اس کی ٹکا کتے والی کرتے ہیں، اس کو مارتے بھی ہیں، ایون دو آپ کو کرتے ہیں۔ اگلی دفعہ جب آپ اس کو کہیں گے بیٹا جاؤ وہاں پہ گلاس لے کے آؤ، آپ کو لگتا ہے کہ وہ گلاس اٹھانے جائے گا؟ وہ کبھی گلاس اٹھانے نہیں جائے گا۔ اگر وہ گیا بھی تو اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر ایک ڈر ہوگا کہ یار میرے اندر گلاس، وہ میرے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ نہ جائے۔ اب وہی چیز ڈر اس کے اندر وہ لیڈ کرے گا، وہ آپ اب پتہ کیا، نفرت اس طرح پیدا نہیں ہوتی۔ نفرت جس طرح قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے نا، وہ نفرت وہ جو ہوتی ہے نا اختلاف، وہ آہستہ 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 پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ بچہ سینسٹیو ہے تو وہ چیزیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے دماغ کے اندر، بے شک ایٹ اے سرٹین ایج، ایٹ اے سرٹن ٹائم وہ چیزیں بول نہیں رہا ہوتا، وہ آپ کو شو نہیں کر رہا ہوتا، وہ آپ سے اختلاف نہیں کر رہا ہوتا، پر وہ چیزیں اس کے مائنڈ میں سٹک ہوتی ہیں۔ اور جب ایک لیول آتا ہے، ایک خاص ایج آتی ہے، جو وہ چیزیں آتی ہیں، پھر وہ ایک دن تو کہتے ہیں نا لاوا پھٹنا ہی ہوتا ہے، ایک دن لاوے کو نکلنا ہی ہوتا ہے، تو پھر وہ ساری چیزیں، وہ سارا غبار جو ہوتا ہے وہ اکٹھا جو اتنے سالوں سے ہوا ہوتا ہے وہ آخر کار نکلتا ہے۔ اس کے بعد وہ رسپانسبلٹیز کس نے سکھانی ہے؟ وہ پیرنٹس نے سکھانی ہے، وہ آپ نے سکھانی ہے۔ وہ کیسے سکھانی ہے؟ گلاس ٹوٹ گیا، اس نے آپ نے اس کو کام کہا ہے، اس نے غلط کیا ہے، تو پھر اس کو پیار سے سمجھائیں بیٹا یہ کام اس طرح، اگر غلطی ہوگی تو نو ڈاؤٹ، اگر یار آپ کے پاس خدا نے اتنے پیسے دیے ہیں کہ آپ نیا گلاس افورڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ چیزیں کر سکتے ہیں، تو ایک غلطی ہو گئی ہے اس سے، تو بجائے اس کو ڈانٹنے کے آپ اس کو پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم، یہ اپنی غلطی سے سیکھو، اس کو اس طرح کرنا تھا، اس کو اس طرح کرنا تھا، یہ وہ اس طرح کیا ہوگا، اس کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا کہ یار ٹھیک ہے، مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا ہے، کوئی مشورہ دینے والا ہے، میں نے یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ اچھا، پھر وہ چیز اس طرح وہ کرے گا۔ اس کے بعد وہ جب کرے گا تو اس کے اندر کانفیڈنس آئے گا، پھر وہ جو ڈر تھا اس کا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا، وہ چیز پھر اپنی فل ایفرٹ کے ساتھ کرے گا، انٹینشن کے ساتھ کرے گا، وہ اپنا 100% اس کا نکل کے آئے گا۔ اگر وہ ڈر کے وہ کام کرے گا پھر اس کا 100% نہیں آئے گا۔ تو باقی یہی بات ہے کہ اپنے بچوں کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ اگر آپ کا بچہ والدین کو دوسرے والدین کے ساتھ کمپیئر کرنا لگ جائے تو آپ کو تکلیف ہوگی؟
کتنی تکلیف ہوگی. ذرا آپ امیجن کر کے سوچیں, اگر آپ کے پاس ایک سائیکل ہے اور آپ کا بچہ کہتا ہے کہ یار اس کے باپ کے پاس تو اتنی بڑی گاڑی ہے, اس کے باپ کے پاس تو 80 لاکھ کی گاڑی ہے اور آپ کے پاس سائیکل کیوں ہے, اگر وہ آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیا تو آپ کی کیا اس کے آگے رہ جائے گی. آپ کہیں گے نا کہ یار یہ بیٹا میرا خراب ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ تو مجھے. آپ بیٹا اگر آپ کو سائیکل پہ نہیں کہہ رہا, آپ کو سمجھ رہا کہ یار میرے والدین نے جتنی اسٹرگل کی ہے, جتنے ان کے پاس ہے وہ مجھے اس میں بیسٹ دے رہے ہیں, تو آپ کو بھی تو سمجھنا چاہیے کہ یار میرا بیٹا یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, جتنا اس سے ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے. یہ چیزیں کچھ آپ کو بھی سمجھنی ہے اور کمپیئر نہ کریں. اگر ایک بچہ اول آ رہا ہے اور دوسرا بچہ نہیں آ رہا تو اس کو صرف یہ سمجھائیں کہ بیٹا تم اپنی ایفرٹ کرو, بس رزلٹ کو چھوڑ دو. رزلٹ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی ایفرٹس میٹر کرتی ہیں کس چیز میں. کبھی نہ کبھی آپ کو وہ ایفرٹس آپ کا پھل دے دیتی ہیں. یہ بات ہمیشہ میرے ذہن میں یاد رکھیے گا, اور کسی کی بات نہیں سنیں, نہ رشتہ داروں کی نہ کسی کی. آپ کو ایک بات میں اور بتا دوں, ایوری تھنگ آن دس ارتھ از انٹرسٹ بیسڈ. ٹھیک ہے, ہر چیز کا ایک انٹرسٹ ہے. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ مزید چیزیں بیان کروں گا. آج کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے اور اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ کوشش کروں گا میں اس کو پارٹس میں اپلوڈ کروں, اور تب تک کے لیے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.